نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ آج ہم آپ کو کھانے پینے کی سنت کے بارے میں کچھ آداب کا ذکر کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 2 کا 4 کے لیے، اور 4 کا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ دسترخوان میں فراخ دلی آتی ہے، برکت آتی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ ایک تو دوسرا یہ کہ کھانا کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھایا جائے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا، یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ بڑی پلیٹ میں کھانا سخاوت کی علامت ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بیمار رہتا ہوں، میرے صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانے پینے کے وقت یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء مع اسمہ داء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب کھانا آتا تو آپ قریب جانب سے نوش فرماتے، اور جب پھل آتا تو ہاتھ کو پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کھجور کے ساتھ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کھانے کی برائی بیان کرتے نہ تعریف فرماتے۔ کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے وقت پہلے ہاتھ نوجوان دھوئیں، پھر بڑے عمر والے، اور کھانے کے بعد پہلے بڑے عمر والے دھوئیں، پھر کون دھوئیں؟ نوجوان دھوئیں۔ ہاتھ دھوتے وقت ایک ہاتھ یا صرف ایک انگلی دھونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ مکمل گٹو تک ہاتھ دھونا سنت ہے۔ اصح قول کے مطابق منہ دھونا کھانے سے پہلے سنت نہیں بلکہ مستحب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کھانا نمک سے شروع کریں، اس میں 60 بیماریوں کی شفا ہے۔ کھانے کے بعد خلال کرے، اور جو چیز خلال کے دوران نکل آئے وہ پھینکنے چاہیے۔ کھانے کے بعد سورۃ قریش و اخلاص پڑھیں۔ ہاتھ دھولانے والا کھڑا ہو کر دھولائے۔ ہاتھ اور کلی کرتے وقت پانی آہستہ گرائے۔ جب منہ سے کوئی چیز نکلی ہو تو منہ دوسری طرف کریں۔ کھانے میں ایسے حرکت نہ کرے جس سے لوگ گھن محسوس کریں۔ مٹی کا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ فرعون کے ساتھ مشابہت ہے، وہ کھایا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ سنت ہے کھانا کھانے کی۔ تو جب تک ہم اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ قرآن شریف میں اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک دو جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو اللہ کے رسول جو آپ کو دیتے ہیں اس کو پکڑو، اور جس سے منع کرتے ہیں اسے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ تو جب تک ہم یہ چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل نہیں کریں گے تو ہم بڑے بڑے سنت ادا نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سے امید ہے جب ہم یہ چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، ایک وقت ضرور آئے گا، ایک وقت خامخواہ آئے گا کہ ہم بڑی بڑی سنتیں کیا اس کو زندہ کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ انسان سنت کے ادا کرنے سے خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کے محبوب کی سنتیں ہیں۔ جو آپ کے محبوب کی سنتوں کو مثال کے عمل کرتے ہیں، اللہ پاک اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔